آیت نمبر 121 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر دونوں نے اس مقام قرب الہی کی لازوال زندگی کے شوق میں، یعنی اللہ تعالیٰ سے قریب رہنے کے اور کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی لازوال زندگی کے شوق میں کیا کرے، اس درخت سے پھل کھا لیے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ بس ان پر ان کے مقام ہائے سطر ظاہر ہو گئی، یعنی اب وہ کھاتے ان کو باتھ روم آیا تو ان کی جو ننگا پن آ گیا، ان کو کپڑے جنت کے کپڑے اتار دینا پڑا، اور دونوں اپنے بدن پر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے۔ سمجھے؟ اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کے حکم کو سمجھنے میں فروگزاشت ہوئی، یعنی غلطی ہو گئی ان سے، اپنے رب کے جو حکم تھا اس کو سمجھنے میں انہوں نے غلطی کر لی، سو وہ جنت میں پرماننٹ زندگی کی مراد نہ پا سکے، یعنی ان کا جو شوق تھا جنت میں پرماننٹ رہنے کا اس میں وہ فیل ہو۔ آیت نمبر 122 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر ان کے رب نے انہیں اپنی قربت و نبوت کے لیے چن لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اپنی قربت اور نبوت کے لیے آدم علیہ السلام کو چن لیا، اور ان پر عفو و رحمت کی خاص توجہ فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، ان پر رحمت کی خاص توجہ فرمائی، اور منزل مقصود کی راہ دکھا دی، یعنی منزل مقصود یعنی جس کے لیے انسان زندہ رہتا، مقصد جس مقصد کے لیے انسان زندہ رہتا، جہاں پہنچنا چاہتا، اس کو بولتے ہیں منزل مقصود، اس کا راستہ اللہ تعالیٰ دکھا دیا۔ ان کا منزل مقصود کیا تھا؟ جنت تھی نا، تو اس کا راستہ، وہ پانے کا راستہ اللہ تعالیٰ دکھا دیا۔ آیت نمبر 123 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، تم یہاں سے سب کے سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، پھر جب میری جانب سے تمہارے پاس کوئی ہدایت وحی آ جائے، سو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بد نصیب ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کو اتار دے رہے ہیں، شیطان کو بھی اتار دے رہے ہیں، آدم اور ان کی بیوی کو بھی اتار دے رہے ہیں، نیچے سے اتر جاؤ یہاں سے، اب میں تمہارے کو وہی کروں گا۔ اب جو لوگ میرے راستے کی ہدایت کی پیروی کریں گے وہ لوگ دنیا میں بھی گمراہ نہیں ہوں گے، آخرت میں بھی بد نصیب نہیں ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کو فالو کریں۔ آیت نمبر 124 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جس نے میرے ذکر یعنی میری یاد اور نصیحت سے انکار کی تو اس کے لیے دنیاوی معاش بھی تنگ کر دی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو انکار کرے گا اور دنیا میں جو پیسے کماتے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ ٹائٹ کر دیں گے، تنگ کر دیں گے وہ۔ اور ہم اسے قیامت کے دن بھی اندھا اٹھائیں گے۔ آیت نمبر 125 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے آج اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں دنیا میں بینا تھا، یعنی آنکھیں دیکھتی تھی میری۔ تو آیت نمبر 126 میں اللہ پاک کا ارشاد ہو رہا ہے، ایسا ہی ہوا کہ دنیا میں تیرے پاس ہماری نشانیاں آئیں، بس تو نے انہیں بھلا دیا، اور آج اسی طرح تو بھی بھلا دیا جائے گا، یعنی اللہ کی نشانیوں کو انہیں دنیا میں بھلا دیا تھا نا، اللہ میں آپ بول رہے ہیں آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، تجھے بھی یاد نہیں رکھا جائے گا۔ آیت نمبر 127 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم اس شخص کو بدلہ دیتے ہیں جو گناہوں میں حد سے نکل جائے اور اپنے رب کی آیاتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب بڑا ہی سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ آیت نمبر 128 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا انہیں اس بات نے ہدایت نہ دی
کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا، کتنے ہی نبیوں کے جو امتیں بدماشی کرے، کتنے ہی امتوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا، کہ یہ بات ان کو جو ہے نا ہدایت کی طرف نہیں لے کے آتی، کہ آلریڈی دیکھ چکے ہیں اپنے جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ برے کام کرنے سے ہلاک کر چکا ہے، اس کے باوجود بھی ان کو اگر ہدایت نہیں آ رہی، جن کی رہائش گاہوں میں اب یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یعنی وہ جگہ جو ان لوگوں کے اوپر عذاب آیا تھا، وہ جگہ بعض جگہ تو بستیاں بن گئے نا، ان کے جو گھراں تھے اس کے اندر اب لوگ رہتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، تو بھی یہ لوگوں کا سمجھ میں نہیں آتا یہ بات۔ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 129 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اگر آپ کے رب کی جانب سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات پہلے ڈیسائیڈ نہیں ہوتی اگر تو، اور ان کے عذاب کے لیے قیامت کا وقت مقرر نہ ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فکس ہو گیا نا ان کے لیے قیامت کا عذاب ہے، تو ان پر عذاب ابھی اترنا لازم ہو جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ آلریڈی ڈیسائیڈ کرے کہ ان کو قیامت میں عذاب دوں گا، اگر وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا تو ان لوگوں کے اوپر فٹافٹ عذاب اتر جاتا، لازم ہو جاتا، ابھی اتر جاتا۔ آیت نمبر 130 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بس آپ ان کے دل آزار باتوں پر صبر فرمایا کریں، جو آ کے بدماشی کے باتاں کرتے ہیں نا کافرہ، جس سے دل کو تکلیف ہوتی ہے، وہ باتوں پہ آپ صبر کریں، رسول اللہ کو بولیں اللہ تعالیٰ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور ساتھ میں تسبیح بھی کریں۔ طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر میں، اور اس کے غروب سے قبل نماز عصر میں، اور رات کی ابتدائی ساعتوں میں یعنی بگننگ آورز میں، یعنی مغرب اور عشاء میں بھی تسبیح کیا کریں، اور دن کے کناروں پر بھی نماز ظہر میں، جب دن کا آدھا نصف اول ختم اور نصف ثانی، یعنی فرسٹ پارٹ جب ختم ہو جاتا ہے، سیکنڈ پارٹ جب شروع ہو جاتا ہے، ویسے ٹائم پہ بھی آپ ذکر و تسبیح کیا کریں۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ آیت نمبر